بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم اسلامی زندگی کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع مہمان نوازی، ضیافت، اس کی سنتیں اور آداب سے متعلق ہوگا۔ کھانے سے متعلق کچھ مدنی پھول کل ہم نے سنے تھے، اب چونکہ ضیافت اور کھانے کا ایک گہرا تعلق ہے، اس وجہ سے آج جو ہے اس موضوع کو ہم نے چوائس کیا ہے۔ اسلامی زندگی کے اندر ایک اہم ترین پہلو ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے یا ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں، تو شریعت نے ہماری مہمان نوازی کے حوالے سے بھی بہت رہنمائی فرمائی ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ، فقط چند باتیں نہیں بلکہ یوں سمجھیے کہ مہمان کے آداب اسی طرح میزبان کے آداب دونوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور خود ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہاں صحابہ کرام کا حاضر ہونا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام کی دعوت پر ان کے گھر پر تشریف لے کر جانا، ان کو نوازنا، اس کی بکثرت روایات ہمیں پڑھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت افزائی کرے، اور جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلی بات بولے، اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ اور ایک روایت ہے کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ تو دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہمان کا اکرام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اور وہ جو زمانہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، بالخصوص عرب جو ہے جن کے اندر بہت زیادہ برائیاں عام تھیں، لیکن ان کی جو چند خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، جیسے کہ شجاعت بیان کی جاتی ہے، اسی میں سے ایک جو ہے وہ عربوں میں اس زمانے میں بھی مہمان کا اکرام کرنا یہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا کام ہو، ایک فطرت کے مطابق عمل ہو جس کو لوگ بھی پسند کرتے ہوں، اور شریعت مطہرہ میں اس کے آداب کو بیان نہ کیا جائے؟ یقیناً اس بارے میں بھی ہماری بہت زیادہ رہنمائی کی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نگران شورا سے بھی مدنی پھول حاصل کریں گے، سنتیں اور آداب مہمان نوازی سے متعلق ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن آپ کو بھی ہم نہیں بھولا کرتے، آپ کا انٹریکشن، آپ کا شیئر جو ہے ہمارے ساتھ رہا کرتا ہے بطور کال۔ حضور مہمان نوازی کا آج ہمارا موضوع ہے، اور ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ اسلامی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جیسے کہ ایک روایت بھی میں نے پیش کی، کیا فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی، کسی کے ہاں جانا، کسی کے ہاں سے مہمان کا آنا،
اس کے بارے میں ہمیں کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ابتدانی حدیث مبارکہ بیان کی جس کا ابتدائی حصہ مہمان کا احترام کرنے سے متعلق ہے، اس حدیث پاک میں جہاں مہمان کے احترام اکرام کے حوالے سے جو صراحت آئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ خدہ پیشانی سے ملے. جی. اور یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے اس حدیث پاک کے پیش نظر ہاتھ بھی دھلائی. جی جی. ہاتھ دھلانا اور مختلف کھانے کی غذائیں کا انتظام کرنا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرنا، یہ سب اس حدیث پاک کے تحت ہمارے شارحین نے لکھا ہے. البتہ یہ کہ ضیافت مائل ہونا، اسلام دعوت کے بارے میں، جو کھانا کھانے آ رہا ہے اس کے بارے میں، جو کھانا کھلا رہا ہے اس کے بارے میں، کیا کھلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں، کیسے کھلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں، آنے جانے کے بارے میں ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کر ہی رہا ہے. الحمدللہ. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. اس وقت ہمارے ساتھ اگر میں ایک مبالغہ کروں، ایسے ہی تصور کروں کہ ہمارے لاکھوں لاکھ اس وقت عاشقان رسول مدنی چینل پر ہمارے ساتھ ہوں گے تو پہلے سوال میں یہ اٹھاؤں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ بطور مہمان بن کے جانا یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ رہا. آپ کے گھروں پر مہمانوں کا آنا یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ رہا ہے اور کنٹینیو بھی ہوگا. تو اب ہماری زندگی کا یہ ایک حصہ ہے، یا تو ہم میزبان بنتے ہیں یا مہمان بنتے ہیں. سوال میں یہ اٹھانا چاہ رہا تھا میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے، کیا ہم نے اب تک کی اپنی زندگی میں بینگ اے مسلم کیا ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا، یا کیا ہم نے کوئی صحیح سنی عالم سے، اہل علم سے بیٹھ کر اس موضوع کے متعلق کوئی سمجھنے کی کوشش کی کہ مہمان جب میں بننے جا رہا ہوں تو میرے لیے کوئی اصول اسلام بیان کر رہا ہے؟ یعنی ہم ایسا لگ رہا ہے، یا میں اگر میزبان ہوں، میرے گھر مہمان آ رہے ہیں تو مہمان نوازی کے لیے فار ایگزامپل اسلامی بہنیں فون کرتی ہیں بعض اوقات اپنے دوستوں کے یا رشتہ داروں کے، ہمارے یہاں فلاں مہمان آ رہے ہیں، فلاں ڈش آپ نے پکائی تھی، کیسے پکائی تھی؟ صحیح. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا کوئی اور معزز مہمان آ رہا ہے تو ہم کسی کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار یہ آ رہے ہیں یہ کیا پسند کرتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں پسند ناپسند کا پوچھا جاتا ہے، کہ یا فون کر کے پوچھیں گے آپ کو کیا پسند ہم آپ کے لیے بنا دیں. اچھی بات ہے، مہمان کو اس کی پسند کا کھانا کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں خود ہی آپ محسوس کریں گے. لیکن کیا آپ نے کسی شریعت کو جاننے والے سے یہ پوچھا کہ میں کسی کا مہمان بن کر جا رہا ہوں تو شریعت میری کیا باؤنڈریز بیان کرتی ہے، میری کیا مطلب کہ مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے اگر میں کسی کے یہاں بطور مہمان بن کے جاؤں؟ ضرورت محسوس نہیں ہوتی نا. ضرورت محسوس یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے یہاں بس یہ دو چار موٹی موٹی باتیں سکھا دی جاتی ہیں، وہ تو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. ہمارے دو چار موٹی موٹی باتیں بچے کو سکھا دی جاتی ہے، بیٹا دیکھو، بچپن سے سکھاتے ہیں، بیٹا دیکھو اس کے گھر پہ جا رہے ہیں کسی چیز کو چھیڑنا مت، بیٹا ایک جگہ بیٹھے رہنا، دیکھو بیٹا یہاں نہیں جانا، دیکھو بیٹا وہاں نہیں جانا، شرارت نہیں کرنا، شرارت نہیں کرنا. وہ کو پتہ ہے گھر میں ساری حرکتیں کرتا ہے، وہاں کرے گا تو ناک کٹے گی، اور مہمان میزبان بولے گا تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، آئندہ دعوت نہیں دے گا کہ یار یہ آئے گا تو کوئی نہ کوئی برتن توڑ کے چلا جائے گا. صحیح. تو ہم یوں مطلب اپنے بچوں کو اس طرح کے جو موٹے موٹے بعض مینرز ہیں، یہ بھی مینرز ہیں، سکھاتے ہیں. جیسے کہ عموماً بچی کو سکھاتے تھے، جب شادی ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو حکم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، تو بیٹی شوہر کے بڑے حقوق ہیں. جی. روایت ایک بیان کی شوہر کے بڑے حقوق ہیں، مگر وہ شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں، کب کس حق کو ادا کرنا ہے، کہاں پر چپ رہنا ہے، کہاں پر تفہیم کرنی ہے،
کہاں کیا کرنا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز نہ ہمیں پتہ نہ ہم نے دی. صحیح. سیم یہاں ہے کہ جو 2-4 موٹی موٹی ہمیں مطلب کہ تفصیلات جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارے نزدیک وہ ہم نے مطالعہ آداب نہیں ہیں. کیا. مطالعہ نہیں کیا. اصل پرابلم یہ ہے جو ہم اس سلسلے سے میں فائدہ اٹھاتے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کو آپ سوچئے. صحیح. آپ یقین مان لیجئے ہم زندگی میں جو کام کرنے جا رہے ہیں نا، اس معاملے میں شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، یس کہتی ہے، نو کہتی ہے، اور کرنے کا طریقہ بھی بیان کرتی ہے. نہیں کرنا تو نہ کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے، اس کو کس طرح سے روکا جائے. صحیح. ہر چیز ہماری شریعت میں موجود ہے. یہ دین کامل و اکمل ہے. زندگی گزارنے کے تمام تر پہلو کا ہماری شریعت بیان کرتی ہے، اور اس میں بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات مبارک ہے کہ انہوں نے کس معاملے میں کیا انداز اختیار کیا. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کے طور پر امت کے آگے پیش کیا کہ یہ ان کی پیروی کرو، ہدایت پا جاؤ گے. بڑی بڑی پوری کتابیں ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے تحریر فرمائی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے اعمال پر، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے افعال پر، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن معاشرت پر، اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ علماء کرام نے اس کو بیان کیا ہے. اور آپ بجا فرما رہے ہیں کہ بیان تو سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کو محسوس کریں کہ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کوئی ایک آدھ بطور امتحان پاس ہونے کے لیے کوئی ایک آدھ ایسا سبق پڑھ لیا ہو تو گیسٹ کیا ہوتا ہے، گیسٹ کیا ہوتا ہے اور مہمان نوازی کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا. مگر قرآن اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کیسی تھی، وہ کس طرح میزبان بنتے تھے. قرآن نے ان کی تعریف کی ہے بطور میزبان کہ کیسے میزبان تھے، اور دور دور جا کر مہمانوں کو تلاش کرنا، ان کے لیے مطلب کہ گوشت پیش کرنا. خصوصیات میں آپ کے بیان گائے کیا کا گوشت، جی، جو اس نیت کے ساتھ گائے کا گوشت کھائے گا، ابراہیم علیہ السلام کو پسند ہے، تو گائے کا گوشت کھانے میں مزید ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. ایسا آگے بڑھنے سے پہلے میں 4 کالز کا مجھے بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کالز میں سے وہ کویسچنز ہوں کہ جو ہمارے اس سے متعلق بھی ہو جائیں. آپ کی اجازت ہو تو شامل کر لیں، چاروں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو صرف 3 دن تک وہ مہمان نوازی کرے یا ہم اس کے مہمان رہتے ہیں. چوتھے دن کہا جاتا ہے کہ مہمان نوازی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ مہمان نہیں رہتا بلکہ وبال جان بن جاتا ہے. برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دکھی لگتے ہیں. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، اکاڑا کے شہر حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور مہمان جب بندہ کسی کی طرف جاتا ہے تو شرن کتنے دن شریعت کہتی ہے کہ بندہ مہمان بن سکتا ہے، تو اس کی کوئی حد ہے؟ اور دوسرا یہ حضور کہ مہمان جب آتا ہے تو بعض اوقات آج کل کا یہ رواج بن چکا ہے کہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، مہمان یعنی فون کر دیتے ہیں. تو اس وقت میزبان پوچھتا ہے کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس طرح پوچھنا کیسا؟ اس کے بارے میں جو آپ فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مظفر اتاری گجراوالا سے بات کر رہا ہوں. حضور ہمارا سوال یہ ہے کہ بعض گھروں میں مہمان آتے ہیں تو مہمان کم و بیش 8-10 دن 15 دن رہتے ہیں، لیکن اہل خانہ کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ 10 دن یا 15 دن مہمان کا کھانا چھوٹ کر سکے. تو کیا اس صورت میں مہمان کو کس طرح وہ واپسی جانے کی ترکیب بنائی جائے؟ انشاءاللہ. آپ نے کہا نا یہ سب کہ نہ کرنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، تو سائل نے بھی پوچھ لیا ہے. آخری کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عرفان اختاری باب المدینہ کا درس کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں مدین تیجا ہے. مہمان آتے ہیں ہم اس کے بہت خیر خواہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، ایسا کرنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا 4 سوال ہیں اور پہلے 3 کا تو مفہوم ملتا جلتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے تو یہ بکثرت تھوڑی ہے. سی میں کتابوں میں پڑھتا رہا ہوں کہ اتنے ایام تک مہمان، لیکن اس کا اتنا زیادہ پریکٹیکل نہیں رہا. اور یہ ایک حیرت کن بات ہے کہ اس قدر اس عنوان پر کالز کا آنا، ایسا شاید لگتا ہے کہ لوگوں نے مہمان بننے کا کوئی رواج نکالا ہوا ہے. جی مہنگائی بہت ہے، مہمان بن کے رہ جاؤ تو اگر کسی کے مطلب کہ 25-50 جاننے والے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح. بہت سارے ایام نکل جائیں گے. مہمان نوازی 3 دن ہی ہے، بلکہ یہاں تک میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک دن، پہلا دن جو ہے اس میں عمدہ انتظام کرے، عمدہ انتظام کرے، پرتکلف انتظام کرے مہمان ہے. اور 2 دن درمیانہ، اس کے بعد دعوت نہیں ہے، اس کے بعد صدقہ ہے. مطلب وہ مہمان واقعی 3 دن ہے. اس کے بعد مہمان کو اصل میں یہاں پرابلم یہ ہے کہ اب میں میزبان کو سمجھانے کے بجائے میں سب کو سمجھاتا ہوں، سب کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح. میزبان بھی کبھی مہمان بنتا ہے. کہ کسی کے یہاں بھی بوجھ نہ بنے. آپ کو وہ بعض اوقات کہتے بھی ہیں، لیکن بادل ناخواستہ بعض اوقات کہنا بھی پڑتا ہے کہ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. اگر یہ بھی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کے رہنے سے خوش ہے تو اب اس کے وہاں پر قیام کرنے میں کوئی حرج نہیں، واقعی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے گھر پر آپ کے پیر صاحب آ جاتے ہیں، ایک بہت اچھے عالم صاحب آ جاتے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایک عالم صاحب ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر میں آئیں، مہینہ رہیں گے، 15 دن رہیں گے، 12 دن رہیں گے، میرے گھر پر رہیں، یہ رہیں وہ رہیں. تو اس میں مطلب کہ ایک آپ کی اپنی دلچسپی بھی ہے، اور آدمی پھر جب ظاہر ہے جب ایفورٹ کر سکتا ہے تبھی وہ خواہش کا بھی اظہار کر رہا ہے کہ یہ رہیں. صحیح. مگر اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو بھی میں نے جو عالم صاحب کی اور بزرگوں کی اور بڑے لوگوں کی جو مثال دی، اس میں بندہ اخلاص کہاں سے لائے گا؟ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بڑا آدمی ہمارے گھر میں رکتا ہے نا تو چاروں طرف سے رش لگتا ہے، اور لوگ تعریف بہت کرتے ہیں. ہم خود بھی تو بتاتے ہیں نا کہ یار آپ کے گھر پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے گھر پہ. اب وہ قرضہ لے کر، اس لے کر، یہ لے کر مہمان نوازی سب کی کرتے ہیں. وہ حضرت سے جو ملنے کے لیے آئیں گے تو ان کی بھی ضیافت کرتا رہے گا، چائے پانی بسکٹ وغیرہ کا انتظام کرے گا، جیب پہ وزن پڑے گا. اگر یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر جائے، صرف ثواب کمانے کے لیے کر جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. صحیح. مگر ایسا مخلص میزبان آئے تو آئے. روایتوں میں بھی ہے نا ایسا تفاخر کے ساتھ جو دعوت ہو تو اس کو ناجائز قرار دیا، اس میں جانے کا بھی منع ہے. جی، یعنی اگر کوئی دعوت، لیکن یہاں خیر ہم تو نہیں کسی پر حکم نہیں لگائیں گے، اپنے دل پہ غور کریں گے. مطلب کہ وہ دعوت تفاخر کے لیے یعنی تکبر کے طور پر کر رہا ہے، حب جا کے لیے، مطلب واہ چاہنے کے لیے کر رہا ہے، یا کس کے لیے کر رہا ہے. ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی تو ہر ایک کو حاجت ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعوت تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہمان اپنے گھر لے کر گئے، اور آتے ہی اپنی بچوں کی امی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ارشاد فرمایا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے. تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ پوزیشن ہے. تو پہلے تو بچوں کو سلایا، بھیلا پھسلا کر بچوں کو سلا دیا. بچوں کو سلانے کے بعد پھر ترکیب یہ بنی کہ کھانا رکھ دینا، کیونکہ کھانا تھا ہی اتنا کہ مہمان کھاتے یا یہ کھاتے، کھانا رکھ دینا، اور بتی کے اس پہ تو چراغ بجھا دینا، درست کرنے کے بہانے اس کو. ہاں، چراغ بجھا دینا. جب چراغ بجھ جائے گا تو اندھیرا ہو جائے گا، تو ہم بیٹھ کر بھی منہ چلاتے رہیں گے، جیسے کہ گویا کہ آواز آ رہی ہو، اور تو مہمان کو لگے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اس سے مہمان بیچارے کھا لیں گے. اللہ. ایسی مہمان نوازی ہوئی. یہاں تک روایت تو میں کتابوں میں پڑھا کہ جب یہ بارگاہ رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم میں جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری رات کی دعوت اللہ کو پسند آئی، بڑی پسند آئی، بڑی پسند آئی. سبحان اللہ. تو اب مطلب یہ کہ مہمان جو ہے نا یہ آتا ہے، اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور میزبان کے گناہ لے کے جاتا ہے. تو
تو یوں میزبانی کے حوالے سے اگر مشقتوں دیکھے ہیں، تکلیف آتی ہے، بعض اوقات میزبان تکلیف میں آتا ہے، مگر مہمان آ گیا ہے تو اب مہمان کا احترام کریں، مہمان کا اکرام کریں، اور اس کے لیے جو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، جو ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے میکسیمم کریں اور اس کو خوش کر کے بھیجنے کی کوشش کریں. یہ ضرور عرض کروں گا تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین سے، ہر ایک سے عرض کروں گا کہ کسی کے یہاں بھی بوجھ نہ بنے. سر پتہ کیسے چلے؟ اب یہ بھی تو ایک اندازہ پرابلم ہے نا. اب مطلب مثال ہے میں گیا ہوں تو وہ تو بیچارہ ہنس ہی رہا ہے، مسکرا ہی رہا ہے، جناب جناب کر کے پیش آ رہا ہے. وہ اندر جا کے بولتا ہوگا کہ اب چلے جائیں گے، اب چلے جائیں گے، چلے. اب منہ بگاڑے گا تو بد اخلاقی کہلائے گی نا. مطلب یہاں پر ہمیں اپنے ہی اخلاق درست کرنے پڑیں گے. صحیح. کہ اب ایسی کیفیت آپ محسوس کریں، چلو آپ ہی کی بات میں رکھ لیتا ہوں، ایسی کیفیت آپ جب محسوس کریں کہ یار لگتا ہے کہ اب اس پر بوجھ بن گئے ہوں، تب جانا. یہ کتنا عجیب ہے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ پیاس باقی اور بندہ چلا جائے، یعنی اگلا چاہتا، وہ تو اگلا کو مطلب ناراض تو نہیں نہ ہو جائے گا آپ چلے جاؤ گے تو؟ کوئی آپ سے بات چیت تو بند نہیں کر دے گا، کوئی ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کوئی اشتہار تو نہیں دے دے گا اخبار میں، کوئی بینر تو نہیں دے، بس اشتہار تو نہیں دے دے گا یار یہ مطلب میرا مہمان تھا، میں نے اتنا بولا نہیں رکا، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ ظالم ہے، یہ مطلب ایسا ہے. ایسا تو کوئی مطلب ہونا نہیں ہے. آدمی نے خود سوچ لینا چاہیے کہ بس غور کرنا چاہیے. آئندہ کے لیے جگہ بھی باقی رہتی ہے اسے جی کہ آئندہ مطلب وہ اس کو پتا ہوگا. مثال کے طور پر عموماً لوگ ٹائم مانگتے ہیں. اب بعض کی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم مانگتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر گھنٹوں بیٹھتے ہیں. اچھا اب آ کر کوئی بیٹھے گا تو اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے وہ 12 منٹ مانگی تھی، اب تو 12 منٹ ہوگا، اب چلے جائیے. اب وہ بیٹھیں گے تو موسو چلتا رہے گا اور رات نکل جائے گی، 2 گھنٹے نکل جائیں گے، 3 گھنٹے نکل جائیں گے. اب جب آئندہ وقت مانگے گا نا تو وقت دینے والا سوچے گا کہ یہ آئے گا تو یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے جائے گا نہیں. یہ مطلب بالکل میں اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربات کی بات عرض کر رہا ہوں. اور جب یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ آئے گا، یہ خود بھی اس کو خود ہی لمبی نہیں کرنی ہوتی، یہ خود ہی مصروف آدمی ہے. اگر اس سے 12 منٹ کہیے تو یہ میرا خیال ہے 7-8 منٹ میں چلا جائے گا. صحیح. تو ایسے لوگوں سے ملنا، بات کرنا آسان ہوتا ہے. وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اپنے وقت کی خود بھی قدر جانتے ہیں اور اوروں کے وقت کی قدر کو بھی یہ محسوس کرتے ہیں. جی. تو اسی طرح آپ غور کیجئے کہ جو آتا ہو اور ہمیں پتا ہے کہ یہ وزن نہیں بنے گا، تو ایسے کہ آنے سے میزبان کے دل میں بھی مسرت پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو ہمیشہ یہی ہونا چاہیے، غور کرنا چاہیے واقعی. اگر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی شخصیت آتی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور آپ اس کو بہت دنوں تک اپنے گھر میں یا اس طرح کی ان کی مہمان نوازی یا دعوت یا کھلانے پلانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو حصول ثواب کے لیے کریں. تو جتنا کریں گے اتنا ثواب ملے گا، لیکن بس وہ رضا کے ساتھ اور دل مطلب ایک دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہیے. صحیح. میرا خیال ہے شاید 4 کالز اس میں چاروں کا جواب ہو گیا. بس وہ ایک تھا کہ فون کر کے پوچھ لینا یہ تو آپ کیا کھائیں گے. اچھے اخلاق ہیں ماشاءاللہ. مطلب کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے یہاں آ رہے ہیں، بلکہ تھوڑا سا ترکیب یہ بنانی چاہیے کہ ڈائریکٹ دھبک کر نہیں، مطلب بول نہیں ہم آ رہے ہیں، تھوڑا سا فون کر کے کوئی ماحول دیکھ لینا چاہیے. مثال کے طور پر آپ تیار ہیں کہ آپ کو میں تیار ہوں کہ مجھے آپ کے یہاں آنا ہے، گھر والوں کو لے کر آنا ہے. جی کیا حال ہے سر بھائی؟ ٹھیک ہے جی، ہے نا گھر میں؟ تو آپ کہیں گے ہوں گھر میں تبھی تو فون، گھر کا فون اٹھا. جی بس ہم نکل ہی رہے تھے، ہمیں کہا چلے آپ کے چکر لگا لیں. اب آپ تیار تھے، پوزیشن ہے، بچے تیار تھے اور آپ گھر میں کہہ چکے تھے نیچے اترے میں بھی آ رہا ہوں، فون اٹینڈ کر لو. اب آپ سیدھی سے آواز ہے اوپر آ جاؤ. صحیح. اب گھر والوں کو اتنا ہو جائے گا، بڑی مشکل سے آپ ان کو لے کر نکلے ہوں گے تو کہیں دعوت ہی ہوگی، کہیں دعوت آپ کو بھی ہوگی. اب آپ مربت کی وجہ سے مجھے بھی نہ کہہ سکے. تو بات کچھ اس انداز سے کرنی چاہیے کہ پوچھنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے. صحیح. بات اس انداز سے کرنی چاہیے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ مطلب کہ ہے ایسی پوزیشن، تو اگر آپ مطلب تو یوں اجازت والا اور ایسا ہو کہ وہ ہو جائے گا. ہاں یار ہم اب جائیں گے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اس پر وزن نہیں پڑے گا. جی. ایسا ٹائم بتانا اور خوشی ہوگی. جی بالکل سمجھ میں آتا ہے. تو اس طرح چلا جائے
اور پھر وہ خود بخود بتاؤ. یہ تو ایک آپس کی اپنائی تو ہوتی ہے کہ اچھا آئے ماشاء اللہ, ارے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اچھا آپ ذرا یہ بھی بتا دو یار کیا کھاؤ گے, جلدی بتا دو یار, بس میں جلدی تیاری کروا رہا ہوں, میں منگوا رہا ہوں, یا اس طرح کر کے کوئی جی تو خوشی کی بات ماشاء اللہ ہوتی ہے. اپنائیے, مگر سامنے سے مہنگی فرمائش نہیں کر دینی چاہیے کیا ہے کہ پچھتانا نہ پڑے اس کو. ہاں مطلب ہم نہیں پوچھتا تو اچھا یہ بھی منگوا لو, یہ بھی منگوا لو, یہ بھی منگوا لو, اور میں بھی 2-4 اور بھی ان کو بھی لے کر آ رہا ہوں. تو وہ بولے گا یار آج کے بعد میں نہیں پوچھوں گا اس کو کبھی, یا پھر یہ اگر ہوگا نا کوئی ٹھیک ٹھاک پہنچا ہوا آدمی تو بولے گا یار میں تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا. صحیح, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. تو مطلب اس طرح کا ماحول رکھیں کہ خوشی ہو, اگلے کو فرحت ہو, ہمارے آنے سے فرحت ہو, ہمارے جانے سے بھی اس کو فرحت ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کسی کے ہاں جانا, کسی کے ساتھ بیٹھنا, یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ ہم تھوڑا محظوظ ہوں, تھوڑا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, بندہ 2-4 بات کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو اگر اس طرح کا انداز ہوگا تو واقعی وہ پھر آپ سے کترائے گا, پھر آپ اس سے کترائیں گے, اور پھر جو فوائد اور جو وہ ہونے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے. البتہ یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ مستثنیات میں ہے کہ اگر آپ کی اتنی زیادہ بے تکلفی ہے اور واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اچانک چلے جانا یا آپ کا اپنی طرف سے فرمائش کر دینا تو اس کو برا نہیں لگے گا. وزن ہوتا ہے جی وزن ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ تو وزن ہوتا ہے. جیسے ہم کو ہمیں پیر صاحب کہہ دیں کہ ہم آپ کے گھر پہ آ رہا ہوں, ایسے ہی کہہ دیں اور فرما دیں کہ یہ نیند پکا اڑ جائے, لینا. آدمی آدھی رات میں بھی سویا ہوا تو نیند اڑ جائے گی وہ خوشی کی وجہ سے, وہ اور میں آ رہا ہوں اور میں یوں کھاؤں گا. ویسے یہ عموماً کہتے نہیں ہے. اس طرح کے جو معزز ترین جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کی فرمائشیں وہ اسی لیے معزز ہوتے ہیں کہ وہ فرمائشیں نہیں بھی کرتے ہوتے. مگر اگر بالفرض کے اگر ایسی کوئی فرمائش آ جائے تو لوگ خوشی خوشی دیں گے یار, اور جھوم کر دیں گے. وہ تو وزن ہونا چاہیے آدمی کا. اب یہ بھی ایک ایسا غور کرنے کی بات ہے, اپنا وزن کتنا ہے, کامن سینس کی بات ہے. بہرحال یہ موضوع ہے, یہ بھی سینس کی بات ہے جی کہ یہ اپنے کو خود ہی غور کر لینا چاہیے, اوور اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. بھی بہت مطلب کاٹو کٹی سے کام لینا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میرا احتیاط برتنی چاہیے, 12 کلو وزن ہے, یہ میں سے ہی 12 کی ایک مثال دینے کے لیے کہ میرا اتنی بات میں میرا اتنا وزن, اگر 12 کلو بھی آپ مطلب تصور کرتے تو اس کو بھی آپ مطلب کہ 4 کر دیں. یار ہو سکتا ہے کہ یہ باقی 8 میری خوشی میں ہو. صحیح ہے, آپ نے بجا فرمایا. اور اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. اس میں شرمندہ ہوتا ہے یار. جی بہت رانگ نمبر لگتے ہیں, اور پھر وہ بیان کرنے جیسا بھی نہیں ہوتا. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کو نہیں کہتے, ان کی آج مزاج ہوتا ہے, وہ باہر کہتے ہیں یار یہ ہوا تھا, یوں بولا تو کیا کر سکتے تھے. اب جو وہاں سے گھومتے ہوئے آتی ہے نا تو پھر جو ناک کٹتی ہے نا کہ یار ایک ہی ہوتی ہے, تو اس کا امیج بھی خراب ہوتا ہے. صحیح بات, یار اس کو میرے سے بول دینا چاہیے تھا. لیکن وہ کیسے بولے گا, وہ بیچارہ تو ویسے ہی جو ہے وہ آزمائش کا شکار ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ ہے واقعی, اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی عزت کا خیال رکھنے کا ہمیں شریعت بوجھ نہ بنے. جی بوجھ نہ بنے, یہ یاد رکھ, کبھی کسی معاملے میں بھی بوجھ نہ بنے, ایزی ہو جائیے. ایک مہمان کی بہت بڑی قسم ہے, بہت بڑی کہوں یا کیا کہوں, یہ تو اب ناظرین ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ مہمانوں کی خاص قسم ہے بن بلائے مہمان. ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ طفیلی پیراسائٹس. اب تو کتابیں نکلی ہیں بھائی طفیلیوں کو نپٹنے کی. اچھا, یعنی یہ کثرت ہے. مجھے اس موضوع کی طرف توجہ نہیں تھی. مہمان کے خاص قسم ہے طفیلیوں کو نپٹنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے کہ پھر وہ طفیلی نہیں آتے. وہ کبھی موقع ملے گا تو طفیلیوں سے نپٹنے کا بھی انداز انشاءاللہ مدنی چینل پہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, اور اوپر لے جا کر پوچھ لینا کہ آپ کی اجازت ان کو لے آؤں. بعض اوقات ویسے کھانا کم پڑ گیا ہوتا ہے. صحیح. اور ایسے موقع پر اگر ہر کوئی اپنے ساتھ بن بلائے مہمانوں کو لا کر گیٹ پر آ کر پوچھے گا اور اس کے سامنے پوچھے گا, صحیح بات, کہ یہ آئیں, اگر آپ کی اجازت لے تو یہ کس منہ سے منع کرے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لفٹ مطلب آپ چلے جائیں اور کسی کو یوں بطور مہمان لیں, اور بغیر دعوت کے تو گھسنا بھی نہیں چاہیے, داخل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو غارت گیری کر کے نکلا. جی روایتوں کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان کی, تو بڑی مذمت ہے. اب تو سنا ہے یہ بھی ایک کلچر ہے, بڑے مطلب کپڑے وپڑے رکھے ہوئے ہیں یہ بن وہ جو دعوت کے چلے جاتے. نہیں تو پھیلی بھی نہیں ہے یہ اسے الگ ایک درجہ اوپر ہے. مطلب کہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایسے کپڑے وپڑے سلوا کے رکھے ہوئے ہیں اور رکھ رکھا ہوا ہے, ملتے ایسے ہیں کہ لوگوں کو لگے نہیں کہ یہ ادھر کا ہے وہ ادھر کا ہے. وہ لڑکی والے سمجھے لڑکے والے کا, لڑکے والے سمجھے لڑکی والے کا, سارے اس کی آؤ وقت میں لگے ہوئے ہیں.
اور اپ ٹو ڈیٹ بن کے جائے گا اور نکلے گا. یہ تو ابھی 2-4 آدمی جو اسی طرح کی دعوتوں میں ملتے رہتے ہیں نا, ہو جائے گا تو جہاں بھی جاتا ہے تو لڑکی والا ہے کہ لڑکے والا کیا ہے. تو بعض اوقات اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے. مجھے ماضی کا تو پتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہوگا؟ یہ ان کو نہیں فرق پڑتا. اصل میں وہ ان کی ناک پاک ہوتی نہیں ہے, نظر آتی ہے, مگر ان کا اپنا کوئی ایسا حساب کتاب ہوتا نہیں ہے. وہ بڑے ہی مطلب مزاج ان کا بن جائے. جیسے کہ روڈوں پر عام آدمی کا روڈ پہ بھیک مانگے گا, نہیں مانگے گا, لیکن روڈ پہ بھیک مانگتے مانگتے وہ اتنا اس اپنے اس کام میں پختہ اور اس قدر نفس ختم ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے ہی نہیں. اب ایک آدمی کی ناک ہی بند ہے, سونگتا ہی نہیں ہے. آپ لوگ تمہیں بدبو نہیں آتی تو بدبو کہاں سے؟ ناک ہی بند ہو گئی ہے. ایک آدمی کا کان نظر آ رہا ہے مگر اس کی سننے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. زبان ہے مگر چکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. آنکھ ہے, نظر آتی ہے, کہ آنکھ پوری نظر آتی ہے مگر اس کا نور ہی چلا گیا ہے. تو اب اس کا کیا؟ اب ایک شخص کی حیا ہی چلی گئی ہے. حیا تو اندر سے ہے نا, صحیح فیلنگز ہے. تو وہ روایت ہے نا کہ جس میں حیا نہیں اس کو جو جی چاہے کرے. فسنا معاشیت. تو اب یہ کہ اب کرتے ایسا چلے جاتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اور اپنی اچھا میں تو سوچتا ہوں بے باک کتنے ہیں, ان کو اس بات کا ڈر بھی نہیں لگتا کہ کوئی ذلیل کر کے نکال دے گا. روایتوں میں ان کی مذمت آئی ہے. معاشرتی طور پر کتنا برا ہے, معاشرتی طور پر بہت بڑا جرم ہے. ہر حوالے سے جرم ہی جرم ہے. تو کبھی بھی اس طرح نہ کسی کو اپنے ساتھ توفیلی بنا کر کسی کی دعوت میں لے جائیں. اور نہ ہی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان تینوں کو دعوت دی ہوئی ہے, ایک اور بھی میرے جاننے والے, لیکن ان کی اب بنتی نہیں ہے. صحیح. حالانکہ یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ اس شخص کو نہ بٹھائیں. میں نے کتاب میں پڑھا ہے, شاید بہار شریعت میں بھی ہے, مہمان کے ساتھ اس شخص کو نہ بٹھائیں جس کے ساتھ بیٹھنا مہمان کو گوارا نہیں ہے. اللہ یہ عبارت, یہ اس طرح کی عبارت میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے, یا تو مشکات شریف میں پڑھی ہے میں نے, کہ مہمان کے ساتھ اس شخص کو نہ بیٹھائیں جس کے ساتھ بیٹھنا مہمان کو گوارا نہ ہو. اب میں نے آپ کو دعوت دی, آپ کو بھی دعوت دی. ایک اور ہے, میں جانتا ہوں ان کو, میری بہت اچھی الگ سے رہ گئے, مگر ان کی ان تینوں سے نہیں بنتی. اب میں اس کو بلا لوں گا تو بیچارے تینوں رہ جائیں گے, اور پھر یہ جب جمع ہوں گے نا تو یہ لڑیں گے آپس میں, اور وہ محفل جو ہے نا اس کا مزہ بھی پورا مزہ کرکرا ہو جائے گا. وہ لطف نہیں آئے گا. جو مطلب کوئی سویٹ ڈش بھی کڑوی لگے گی. یہ کیا میٹھا ہی نہیں ہے اس کے اندر. ایسے بعضوں کا آپس میں آنکھیں لڑی ہوئی ہوتی. تو مجھے میری دعوت کو سنبھالنا ہے. میرے بعض رشتہ داروں کو اس کا آنا پسند نہیں ہے, میری امی کو اس کا آنا پسند نہیں ہے, میرے ابو کو اس کا آنا پسند نہیں ہے, میرے گھر والوں کو اس کا آنا پسند, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اور آپ کو یہ کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھول گیا ہو, آپ بھی چلو اسی سوچ کے لے کر ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو, تو یار یہ آپ کا یہ سوچنا کام نہیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ کیا نہیں. اتنا ضرور کر لیں اگر کوئی ایسی اگر کرنی ہے تو یار وہ بھی تو تھا. یاد دلانے کا الگ ہوتا ہے. اگر کوئی یہ بھی کوئی پتہ نہیں اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی, واقعی بھول جاتا ہے آدمی, لیکن دوستوں کو کہہ بھی دیتا ہے کہ یار کو بھول جاؤ تو مجھے بتا دینا. پوزیشن پر ہے نا کہ اس کی آپ کے ساتھ کس قدر سچویشن میں ڈیپینڈ کرے, وہ آپ کو منع اٹھا کر لے کر نہیں آ جانا چاہیے, لے کر نہیں آ جانا چاہیے کہ وہ وجہ فرمایا اور اس نے کسی مقصد کے لیے آپ کو بلایا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اس نے آپ سے کرنی ہوتا ہے یار, جو اس کے سامنے بات کیا آپ نے. ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس میں اس کا ہونا ہی مناسب. اچھا وہ دعوت اسی لیے اس نے رکھی ہے کہ یار اچھے انوائرمنٹ کے اندر میں اس سے وہ اہم بات کروں گا تاکہ بات اچھے انداز پر ہو جائے. اور آپ جو وہ کسی تیسرے کو لے کر گئے, ایک تو اس کو اپنے اس کھانے کا غم ہوگا کہ یار میں نے اتنا خرچہ بھی کیا اور بات بھی نہیں ہو سکی, مقصد بھی حاصل نہ ہوا. گھنٹوں نکل جاتے ہیں اور بیٹھے بڑی مشکل سے مہینے 1.5-2 مہینے میں ایک وقت کی ترکیب بنتی ہے بیٹھے. اور وہی جو کل والی بات ہے نا کہ بغیر اجازت جانا بھی نہیں چاہیے. جی اب اگر کوئی ایسے بگے جا چلا گیا اور اندر بیٹھے ایسے موضوع کو لے کر ہیں, اب اس کو منع کرے تو اس کو ناوار گزرا ہے, اس کو چلو بلا لیا 10 بار, وہ بیٹھ گیا 2-4 گھنٹے بیٹھے اس کے سامنے بات بھی نہیں ہو سکی, تو پورے کے پورا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اتنے یہ جو باتیں ہم جو بیان کر رہے ہیں نا, آپ کو میں یقین دے رہا ہوں مندی جگہ ناظرین, یہ اتنے پریکٹیکل اور اتنے اس میں دل خراش واقعات ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. صحیح بیان نہیں کیا جا سکتا. اسے بہت سارے محسوس کیا جا سکتا ہے اور ناظرین کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور آدمی دیکھے کہ یار واقعی, آپ سوچیے واقعی یار میں چلا گیا تھا, میں نے اتنی بڑی یار حرکت کر لی اور میری وجہ سے یہ لوگ اتنی مطلب کہ بیچارے مطلب کہ ڈسٹرب و تتر بتر ہو گئے ہوں گے. میں نے وہاں جا کر یہ بات کیوں کی, میں نے وہاں جا کر یہ کام کیوں کیا. بعض اوقات جاتے ہیں, حالانکہ مہمان کے 4 آداب لکھے گئے کہ مہمان کے 4 آداب ہیں کہ مہمان کو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, جہاں بٹھایا جائے
وہیں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت باتیں ہیں. جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھ جائے. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کم جگہ پر بٹھائے تو یہ مقصد ہے, اگر اچھی جگہ پر بٹھا رہے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ جانا چاہیے. بیٹھ جائے. بتاؤ, عزت کی جگہ پہ بٹھا رہا ہے تو مطلب کہ وہ کہتے ہیں گدھا والا فرمایا نا رضی اللہ تعالیٰ کہ اب عزت کی جگہ کو بٹھائے تو بیٹھ جائے. بیٹھ جائے. اچھا دوسری بات, جو کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے اس پر خوش ہو, کھا لے. یہ نہ کہنے لگے کہ اس سے اچھا تو میں اپنے گھر میں بھی کھا لیا کرتا ہوں. یا اس قسم کے کوئی دوسرے الفاظ نہ کہے کہ جس سے میزبان کی کو تکلیف ہو. اس نے بیچارے نے کیا پتا کہیں سے مانگ منگا کر, بیچارے نے کہیں سے راشن وغیرہ لے کر ترکیب بنا کر اس سے لیا اس سے لیا, کوئی قرضہ لے لیا, اور آپ کی مہمان نوازی اس نے کر لی, اور مختصر سا کھانا جو اس کی طاقت سے تو زیادہ دیا نا. صحیح کوشش مختصر تھا, اس کی طاقت زیادہ, اس کو اس کھانے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑا ہے, تو اس نے اپنی طاقت سے تو زیادہ کیا. اب آپ اس کے کھانے پر تنقید کریں تو کیسے ہوگا؟ مطلب آدمی شکریہ ادا کرنا سیکھے اور خلوص دیکھے گا. یار اس کی مہمان نوازی میں خلوص کتنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ایک چھوٹے بچے نے دعوت دی کہ مولوی صاحب ہمارے گھر کھانے آئیے گا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شفقت فرمائی اور فرمائے گئے کیا کھلائیے گا؟ تو اس نے اپنی وہ جھولی میں ماش کی دال وغیرہ ٹائپ کی کوئی چیز تھی, بچہ تھی, اور وہ بتائے گے یہ کھلائیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ٹھیک ہے ہم بھی آ جائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ کے ساتھ وہ حاجی صاحب تھے, ایک خادم آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو اگلا دن جب آیا اتا پتہ معلوم کر لیا, کہہ دیا تھا کہ پتہ معلوم کر لے. اگلے دن جب آیا تو اعلیٰ حضرت امام رسول نے فرمایا اپنے ان سے کہ چلیں. جی حضور کدھر؟ بچے نے نہیں دعوت دی تھی. کہا حضور تو ان کو یہ کہ بچے کا دل رکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت بول دیا بنا لی ہوگی, اور وہ تھا بھی بالکل غریب. کیسے بنیں گے؟ ظاہری طور پر بھی غریب ہی, بہت غریب تھا, بہت غریب تھا. اور چلے گئے تو اب وہ خادم تو تھا, ٹھیک ہے چلتے حضور. گئے, دستک دی, دروازہ کھلا, اور زمین پر مختصر سا مکان تھا, بچھایا اور رکھ دیا. تو اس پر وہ جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ کہا کہ اس کا جو باپ تھا وہ یوں تھا یوں تھا یوں تھا, تھوڑے سے کمزور باتیں کی. تو جب اس کے والد صاحب کے بارے میں پتا چلا تو گھر سے بتایا گیا کہ یوں تھے, دنیا سے چلے گئے اور توبہ کر کے گئے تھے. اعلیٰ حضرت کو کتنی خوشی ہوئی. اب وہ جو سادہ سا ایک کھانا تھا, دال وغیرہ ٹائپ کی, وہ سامنے رکھ دی اور اعلیٰ حضرت نے کھانا شروع کیا. خادم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے جو ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کھانا تھا جس سے اعلیٰ حضرت پرہیز کیا کرتے تھے. مگر اعلیٰ حضرت جو قلیل الغذا تھے, عام روٹین سے زیادہ کھایا. سبحان اللہ. اور کھا کر فرمایا کہ اگر ایسی خلوص کی دعوت ہو تو ہم روز قبول کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلوص کی دعوت ہونی چاہیے. کتنی بڑی بات بندے کو خلوص. اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کتنی بڑی صاحب, اس کی خلوص ہے, اور ایک قدر دان کی بھی تو کیا بات ہے نا. اعلیٰ حضرت کی شان, یہ شان ہے, مطلب یہ آپ کا ظرف تھا, ظرف ہے اعلیٰ حضرت کا. تو اب جو بھی دے اس کو کھا لے. اگر اس میں یہ بھی تو ایک مدنی پھول ملتا ہے نا کہ دعوت کوئی بھی دے, کسی بھی انداز پر دے تو ہمیں قبول کر لینا چاہیے. ہمارے یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا, مانع شرعی نہ ہو, یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو. اگر وہاں خلاف شرع امور کا ڈر ہے, آپ کو معلوم ہے کہ وہاں خلاف شرع معاملات ہوں گے, تو پھر منع کیا گیا. بالکل منع کہ وہاں نہیں جایا جائے گا. اور اسپیشلی اگر اس کے اطراف آس پاس میں مطلب ایسی کوئی چیزیں, اسپیشلی جو معزز دینی ہوگا اس کو تو مزید روکا جائے گا. الا یہ کہ اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے جانے سے اگر وہ خرافات اور وہ گناہ بھرے کام اگر بند ہو جائیں گے تب اس کو جانے کی اجازت دی ہے کہ اس کے جانے سے کئی لوگ گناہ سے بچ جائیں گے. ورنہ جہاں گناہ ہیں اور گناہ کے معاملات ہیں وہاں پر جانے کی اجازت ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں نہیں دی نہیں ہے. یہی گھروں کی دعوت پر ذرا غور کیجیے کہ ہم جو گھروں کے رشتہ داروں میں بھی آپس میں بھی جو دعوتیں کرتے ہیں ان میں صرف موسیقی ہی ہوگی یہ نہیں ہے. بے پردگی کا جو معاملہ ہماری دعوتوں میں جو ہے وہ بڑی بری طرح ہے. ہمیں اس بات کی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس کا کس طرح پردہ ہے. جو رشتہ دار ہوتے ہیں, خالہ مثال کے طور پہ گھر میں دعوت ہے, خالہ کی فیملی آئی ہے, پھوپھی کی فیملی آئی ہے, ماموں کی فیملی آئی ہے, چچا کی فیملی آئی ہے. مثال کے طور پر یہ 4 بہت کلوز فیملیاں ہوتی ہیں جی. بھائی وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں, یعنی چچا کی فیملی بھی میرے گھر میں آئی ہے, میں نے اپنے چچا اور ان کی فیملی کو دعوت دی, میں نے ماموں اور ان کی فیملی کو دعوت دی ہے.
میں نے میری پھوپھی اور ان کی فیملی کو دعوت دی, میں نے اپنی خالہ اور ان کی فیملی کو دعوت دی, ٹھیک ہے نا, یہ فیملی کو دعوت دی, میں نے ننیال اور ددیال دونوں کو جمع کر کے ایک دعوت کرنے کی کوشش کی ہے, اور بھی اس طرح اس سے ریلیٹڈ اور بھی رشتہ دار تھے. اب جو جمع ہوتے سب بھائی بہن جمع ہوئے ایسا لگتا ہے. اب مومانی, چچی, ان کی بیٹی, ان کی بیٹیاں, اور یہ جو آپس کے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں ہم سب خاندان والے لوگ ہیں, ہمارا آپس میں کوئی پردے کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, رکتے بھی نہیں ہیں, کوئی اگر کرنے نہیں, کی بالکل کوشش بھی کرتا ہے آنا تو جانا. پھر اس میں ہوتا ہے کہ زنانہ کمرہ الگ ہوتا ہے, مردوں کا کمرہ الگ ہوتا ہے کہ مرد الگ چلے جاتے ہیں, لیکن جب کھانا وانا کھا کے فارغ, اب وہ نکلیں گے ادھر سے نکلیں گے, ادھر سے 4 عورتیں وہاں چلی جائیں گی, اور آپ سب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, اچھا, ارے ٹھیک ہے, پوچھنے والی 4 غیر مرد بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں غیر مرد نہیں, ہمارے رشتے دار ہیں بھائی, ان سے پردہ ہے. جن کو شریعت نے پردے کی تاکید کی ان کا پردہ تو رکھیں گے نا. وہاں سے اڑ کر آ جائیں گے تو کوئی تھوڑی 45 40 50 سال کے چچا صاحب, وہ چچا ہی بولوں گا تو کیا بولوں گا میں. اب اس سے بڑے میں ہوتے ہیں سفید داڑھی والے, پھر سفید بال والے, وہ کرتے کرتے بیٹی کیسی ہو, سر پر ہاتھ پھیریں گے, اچھی ہو. ارے چچا, بیٹی یہ ہمارے سکی بیٹی نہیں ہے, یہ غیر محرم ہے, اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرو, سامنے بھی نہیں آؤ, ہٹ جاؤ, بیٹھ جاؤ چچا جان ایک جگہ پر. آپ ہمت کیسے کرے کوئی کہنے کے, سب ہمت کیسے کرے؟ نہیں ہمت تو میرے سامنے چچا ہے نہیں نا, میں اس لیے تو ہمت کر رہا ہوں. میرے سامنے کو ہمت تھوڑی ہوگی. وہ چچا آیا اتنے اخلاق کے ساتھ, اور سامنے بے پردگی سے بچنا ہے, اور ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں ہے. جب مرید نگاہ پیر سے پردہ ہے, کتنی عقیدت ہے وہاں پر, کتنی عقیدت ہے, آدمی غور کرے. مرید نگاہ پیر سے پردہ ہے, جبکہ پیر اجنبی مرد ہے. باپ ہی پیر ہے تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے, شوہر ہی پیر ہے تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے, بھائی سگا پیر ہے تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے. اور بھی جو مطلب میرا مطلب ہے کہ یہ جو فیملی ممبرس اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ کو سب پتا ہے کہ محرم غیر محرم یہ کیا ہوتے ہیں, کزنس کیا ہوتے ہیں, سگے مطلب خالہ زاد. یہ ذات جب آ گیا نا, خالہ زاد بہن, یہ نا خالہ زاد بہن, یہ میری بہن, یہ خالہ زاد بہن, یہ میری بہن, یہ پھوپھی زاد بہن, یہ میرا بھائی, یہ ماموں زاد بھائی, یہ میرا بھائی, یہ چچا زاد بھائی. یہ جو ہے بیچ میں گیپ دے رہے ہیں آپ, 2 جملے اضافہ کر رہے ہیں, یہ اضافے آپ کو اس بات کا بتا رہے ہیں کہ یہ گیپ ہے, کچھ فرق ہے, فرق کریں. اور گھر میں بھی جب دعوت ہو تو بے پردگی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. ایسا مزید مدنی پھول انشاءاللہ ضرور لیں گے, کچھ ناظرین کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں میں کپڑے کا کام کرتا ہوں, مطلب دکان پہ جانا ہوتا ہے, تو میرے کزن وغیرہ گھر میں آ جاتے ہیں مہمان بن کے بالفرض, ٹھیک ہے. تو اگر وہ میرے ساتھ دکان پہ بھی نہیں جاتے اور گھر میں اگر رہتے ہیں تو میری مطلب بے پردگی ہوتی ہے, تو کیا اس طرح کے مہمان کو گھر میں رکھنا یا ایسے گھر میں جانا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیر. اجنبی مرد کو تو گھر میں رہنا ہی نہیں چاہیے. اگر مطلب اس کے میں مزید مسائل میں جانے کے بجائے صرف اتنا عرض کر دوں کہ آپ گھر میں نہیں ہیں, کسی بھی اجنبی مرد کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے. گھر کی عورت وہ بھی اجنبیہ, گھر میں مرد وہ بھی اجنبی, اور اسپیشلی اگر وہ رشتہ دار قریب کا ہے تو زیادہ فتنے کا خوف ہے کہ وہ زیادہ مطلب کہ بے تکلف ہونے کا اندیشہ ہے, انسیت زیادہ ہوتی ہے. ہاں, یہاں سے تو بالکل دور رہیں. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ. میں عبدالرؤف فتاری راولہ گوڑ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام میں ابھی سن رہا ہوں لائیو, بہت اچھا پروگرام ہے, اس کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. عمل کی بھی کوشش جاری رکھیے. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سعادت اختاری بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ اسلامی زندگی دیکھ رہا ہوں, اس میں مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب آج کا موضوع جیسا ہے. اچھا, آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, پہلے دیکھا جاتا تھا کہ مہمان نوازی الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں کی جاتی تھی, اور 20 دنوں مہمان بنے رہتے, لیکن ان کی مہمان نوازی میں لوگوں کی فرق نہیں آتا تھا. لیکن اب جیسا کبھی وہ چند فون کالز آئیں, اس سے بھی اندازہ ہوا اور کچھ دیکھنے میں بھی آتا ہے. اب وہ پہلے جیسا مہمان نوازی کا انداز نہیں رہ گیا ہے. مطلب اب لوگ یوں سمجھیں کہ مہمان نوازی سے وہ گھبراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس کی آپ کی بارگاہ میں ایسا بات ہے کہ اس کی کیا بیسک وجہ نظر آتی ہے آپ کے تجربے کی روشنی میں, کہ کیوں ہمارا یہ انداز
یکسر تبدیل ہوتا جا رہا ہے؟ کیا اس میں مہنگائی کا فیکٹر ہے یا علم دین سے دوری ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ براہ کرم یہ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ. اچھی بات کی, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور دو تو وجوہات آپ نے جو بتائی ہیں وہ وجہیں تو سمجھ میں آتی بھی ہیں کہ ایک تو مہنگائی ہے اور اوپر سے علم کی کمی ہے. مگر یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. بہت سارے علاقے ایریاز ایسے ہیں کہ وہ بہت اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں, کئی دنوں تک مہمان نوازیاں کرتے ہیں. بلکہ بعض اوقات ہم کہیں مہمان اگر رہیں, کہیں سفر کیا ہے, تو واقعی کبھی سوچتے ہیں کہ یار جب یہ آئیں گے تو ان کی ایسی مہمان نوازی ہم کیسے کر سکیں گے. بعض بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا ہے, کم ضرور ہو گیا. جی, ایک وجہ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید میزبان نے بھی اپنے اوپر تکلفات کو بہت زیادہ اوڑھ لیا. جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں, آج سے 20-25 سال پہلے, تو شاید اس وقت اتنے تکلفات بھی نہیں ہوا. منرل واٹر کون لیتا تھا بھائی؟ گھر میں پانی ہوتا تھا, وہی پانی پلا دیتے تھے. اب جو حاضر ہے وہی پیش کر دیا جاتا تھا. 10 خوشی کے قسم ساتھ کے ایسے سامان ہیں جو ہم خریدتے ہیں, پہلے ہم نہیں خریدتے تھے. آج مہنگائی جو آئی ہے نا, مہنگائی کی بھی کچھ وجوہات ہیں. آج ہم اسٹور میں جاتے ہیں تو اسٹور میں صرف چاول اور 4 چیزوں پر گزارا نہیں کرتے. پہلے ٹیشو پیپر کا تھا گھر میں, ایک آپ بولو گے کا قیمت نہیں, چھوٹی چھوٹی قیمتوں کی چیزیں جمع کر تو پتہ چلے گا. جو کروکری جو مہنگی لیتے ہیں, سیلڈ کے نام پہ 10 چیزیں رکھی ہوتی ہیں, سیلڈ کے نام پہ 10 چیزیں رہتی ہیں, رائتے کے نام پر 3 چیزیں رکھی ہوتی ہیں, پانی پیسے کا ہے, 10 قسم کے ایسی چیزیں ہم اب بازار سے. اب رمضان مبارک دیکھ لیجئے, آپ نے اس سے پہلے بھی 10-12 سال پہلے بھی رمضان مبارک میں لوگوں کے گھروں میں چیزیں نہیں ہوتی تھی, ایسا نہیں ہے. لیکن آج شربت 10 قسم کے ہم خریدتے ہیں, یہ 10 قسم کے خریدتے ہیں, صابن مہنگے ہم خریدتے ہیں, شیمپو مہنگے ہم خریدتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم خریدتے ہیں, یہ ساری چیزوں کو اگر آپ لیں تو یہ خود آپ کے بجٹ پر افیکٹ کر رہی ہے. جی, اگر ہم اپنی زندگی کا انداز وہ والا لے لیں. میں سادگی پر بھی کلام نہیں کرتا, جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو ہم نے اپنے یہاں مطلب کہ بنا لی ہیں اور جس کو اب ہم نے ضروریات زندگی کا نام دے دیا ہے, وہ سہولیات زندگی ہے, ضروریات زندگی نہیں ہے. ہم نے اپنی سہولیات کو ضرورت کے دائرے میں لے کر اپنے جیب پہ خود وزن ڈالا ہے. اب جب آتے ہیں تو اب یہ بھی منگوانا پڑے گا, وہ بھی منگوانا پڑے گا, فرائیاں منگوانی پڑیں گی, تو یہ منگوانا پڑے گا, تو فلاں لینی پڑے گی, یوں بھی بوجھ بڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ صرف بوجھ بڑھتا ہے, سامنے ڈیمانڈ بھی ایسی ہوتی ہے, وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی بنے گا. دونوں طرف مزاج ہو گیا نا. اچھا, مزاج ایسے ہو گئے, ایسے مزاج دونوں طرف جب ہو گئے تو مزاجوں کی وجہ سے بھی کمی آئی ہے. جی بالکل, یہ کمی آئی ہے. اور پھر نفسا نفسی کا عالم جو ویسے ہی ایک ہم کہتے ہیں اخلاقی کمزوری ہے. اور بھائی یعنی یوں تو مہمان تو بڑی دور کی بات ہے, بیٹا شادی کر الگ ہو جاتا ہے, کئی دنوں تک ماں باپ کو بلا کر نہیں کھلاتا. مطلب آپ مہمان کی بات کر رہے ہیں, ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا کو دعوت دے گا تو ہم جائیں گے. یہ تو میں بہت آپ کو معاشرے کی پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. بہت بلانے کو تیار نہیں ہوتی ہے ساس و سسر کو, بیٹا وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. تو کئی دنوں تک تو ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ بیٹا گھر میں دعوت کرے گا. اور بالخصوص ان دنوں میں اگر ابھی تک آپ نے اپنے ماں باپ کو بلا کر گھر میں دعوت نہیں کی ہے, کم از کم بول تو دیں, اتنا ہی بول دیں کہ ابو امی آپ جب چاہیں آ جائیں, آپ کا اپنا گھر ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب, بنا دے نیک